اہل بیت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہم اجمعین۔ آپ ایک بار قافلے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ حج کا قافلہ تھا، 300 سے زیادہ افراد تھے۔ جگہ جگہ رات کو قافلہ رکتا تھا اور کھانا، طعام و قیام اور نظام زندگی چلتا تھا۔ ایک بستی میں قافلہ رکا تو ان بستی والوں کو پتہ چلا کہ ان مہمانوں میں کچھ آل رسول کی بزرگ اور نیک ہستیاں بھی آئی ہیں، تو احترام سے وہ بستی والے دودھ اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے۔ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور ہمارے یہ ہدیے قبول فرمائیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدیے قبول فرمائے۔ تو وہ بستی والے عرض کرنے لگے کہ حضور اگر آپ ایک شفقت ہم پر فرما دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بستی والے کہنے لگے، ہمارا قبیلہ ساتھ ہی رہتا ہے، ہمارے پاس ایک کنواں ہے، کنویں کے کنارے ہمارا سارا قبیلہ ہے۔ ہم کافی زیادہ مسائل کا شکار ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ وہ یہ کہ ہماری عمریں بہت ہی چھوٹی ہیں، عمریں بڑی نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا کوئی بھی فرد ہے 40 سے 42 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ ہمارے اوپر شفقت فرماتے ہوئے کچھ کرم نوازی فرما کر ایسا عمل بتائیں کہ ہماری عمریں لمبی ہو جائیں۔ ہم بہت پریشان ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا کوئی بھی فرد 40 اور 42 سال سے زیادہ زندگی نہیں پا سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ مجمعین خاموشی سے سنتے رہے اور وہ بستی والے مسلسل آہو بکا اور آہو زاری کر رہے تھے۔ آخرکار حضرت امام جعفر نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ تمہارے قبیلے میں چلتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق وہ بستی والوں کے قبیلے کے پاس تشریف لے گئے، لیکن قبیلے والوں کی بستی میں داخل نہ ہوئے، پیچھے ہی تھوڑا رک گئے۔ بستی والے حیران ہوئے، حضور آپ قبیلے کے اندر کیوں نہیں تشریف لے جا رہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، میں تمہاری بستی میں نہیں جا سکتا، مجھے دور سے کچھ گناہوں کی ظلمت نظر آ رہی ہے۔ اہل اللہ کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوتے ہیں۔ مومن ہمیشہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اہل اللہ کے ساتھ صرف چہرے کی آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی بستی سے باہر ہی بیٹھ گئے اور وہ تمام قبیلے کے لوگ حضرت امام جعفر کے پاس بیٹھ گئے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، اے بستی والو، اے قبیلے والو، میں نے دیکھا ہے تمہارے ارد گرد ایک ظلمت ہے، گناہوں کی اندھیر نگری ہے، ایک پھٹکار ہے، اور یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، تمہاری عمروں میں برکت نہیں ہے، تمہارے علم میں بھی برکت نہیں ہے، تمہارے رزق میں بھی برکت نہیں ہے، تمہاری زندگیوں میں بھی برکت نہیں ہے۔ بستی والوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا اور حیران و پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہوا، آخرکار کیوں ہوا، اور آپ نے یہ بات کیسے پہچانی؟ حضرت امام جعفر نے فرمایا، میری روحانی طاقت اور روحانی نظر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ تمہارے خاندان میں، تمہارے قبیلے میں قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نہیں ہے بالکل بھی۔ پھر آپ نے تاکید فرمائی اور فرمانے لگے، میں نے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اولین اور آخرین کے اخلاق کیا ہیں؟ جو تجھ سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے
تم اسے معاف کر دو۔ یہ 3 چیزیں، 3 باتیں اولین اور آخرین کے اخلاق میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے بستی والوں سے فرمایا کہ قطع رحمی تمہیں کھا گئی ہے، تمہارے رزق کو، تمہاری برکت کو قطع رحمی چاٹ گئی ہے۔ تم رشتوں کا حق نہیں دیتے، تم بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، تم بہنوں کا حق نہیں دیتے دل کھول کر۔ زندگی کے ہر میدان میں قطع رحمی تمہیں کھا گئی ہے۔ اور مزید فرمانے لگے، صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی سے صحت اچھی ہو جاتی ہے، صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، صلہ رحمی سے انسان کا وقار بڑھتا ہے، صلہ رحمی سے شان و شوکت بڑھتی ہے، صلہ رحمی سے عزت کے حسین تاج ملتے ہیں۔ اور قطع رحمی ہی وہ پھٹکار ہے، وہ گناہ ہے، وہ لعنت ہے جس نے تم بستی والوں سے، تم قبیلے والوں سے سب کچھ چھین لیا ہے، اور ہر جانب ایک نحوست ہے، ہر جانب نحوست کے ڈیرے ہیں۔ عمر کی برکت بھی چھن گئی، رزق دولت کی فراوانی بھی چھن گئی۔ امام جعفر کا بیان ایسا تھا کہ وہ بستی والے سب زارو کتار رو رہے تھے۔ اس بستی میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، غیر مسلم تھے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان سن کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور زارو کتار روتے ہوئے کہہ رہے تھے، حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، سب قبیلے والے، بستی والے، لیکن ہم آپس میں میل جول نہیں رکھتے، صلہ رحمی نہیں رکھتے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ایسا ناراض ہوتے ہیں کہ زندگی بھر دل سے حسد، بغض، کینہ، نفرت نہیں نکالتے، اور یوں ہی دل کے اندر حسد، بغض، کینہ، نفرت لیے قبروں میں جا سوتے ہیں۔ امام جعفر نے فرمایا، توبہ کرو سب سچے دل سے، اور نیت کرو کہ آج کے بعد صلہ رحمی کرو گے۔ اور مزید فرمانے لگے کہ قطع رحمی وہ گناہ ہے، وہ پھٹکار ہے، وہ لعنت ہے کہ جس بستی میں، جس قبیلے میں ایک بھی فرد، ایک بھی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پوری بستی کو، اس پورے قبیلے کو اپنی رحمت کے انوار و تجلیات سے اور برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک قطع رحمی کرنے والے کی نحوست پوری بستی کو اور پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر امام جعفر نے فرمایا، توبہ کرو سب سچے دل سے، اور نیت کرو کہ آج کے بعد صلہ رحمی کرو گے۔ تو وہ سب بستی والوں نے زارو کتار روتے ہوئے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی، اور امام جعفر صادق سلام اللہ علیہم اجمعین نے وہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، یہ قبیلے والے اور بستی والے، ان کی جو پرانی زندگی تھی، آپس میں قطع رحمیاں تھی، میل جول نہیں تھا، صلہ رحمی نہیں رکھتے تھے، اے اللہ اس قطع رحمی کی جو نحوستیں میں جگہ جگہ دیکھ رہا ہوں، اس بستی کے اندر، اس قبیلے کے اندر ہر جانب نحوست کے ڈیرے ہیں، اے اللہ اب اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، حسنات میں تبدیل فرما، اور جو مزید زندگی رہ گئی، اے اللہ ان کو صلہ رحمی کرنے والے بنا، اور ان کو صلہ رحمی کی تمام برکتیں اپنی رحمت سے، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔